ہم اپنی زندگی میں روز ایک لفظ سنتے ہیں، مجھے کاروبار میں نقصان ہو گیا، میرے اس مسئلے کی وجہ سے مجھے نقصان ہو گیا۔ لیکن دین اسلام جن چیزوں کو نقصان کہتا ہے نا، کبھی ہم نے اس کے اوپر غور کیا کہ دین اسلام نے انسان کو کیا سمجھایا کہ اس کا اصل نقصان کہاں کہاں ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ جو انسان گمراہ ہو گیا نا، سب سے زیادہ نقصان اس کو ہوا ہے جو گمراہ ہو گیا اور سیدھے راستے سے ہٹ گیا۔ اور دین اسلام کہتا ہے کہ مومن سے جب بھی کوئی برا کام ہو جاتا ہے یا کوئی غلط بات منہ سے نکل جاتی ہے تو اس کی دنیا کا بھی نقصان ہوتا ہے اور آخرت کا بھی نقصان ہوتا ہے۔ لیکن مومن کیا کرتا ہے کہ مومن فوراً خدا کو یاد کر کے گناہوں سے معافی مانگ کر اس نقصان سے بچ سکتا ہے۔ جو انسان بھی معافی والا راستہ اختیار کرے گا وہ نقصان سے بچ جائے گا، اور جو انسان ضد میں پڑا رہے گا اور اپنی عقل کو استعمال کر کے اس برے کام سے ہٹے گا نہیں تو اس کو نقصان لازمی اٹھانا پڑے گا۔ اسلام یہ بھی کہتا ہے کہ نعمت کی کوئی بھی اللہ نے نعمت دی ہے نا، جو انسان نعمت کی ناشکری کرتا ہے وہ اپنا نقصان اپنے ہاتھوں سے کرتا ہے۔ اس لیے سب سے زیادہ ناپسندیدہ بات اللہ کو جو ہے نا، وہ ہے نعمت ملنے کے بعد اس کے اوپر ناشکری کرنا۔ ناشکری کہتے ہیں کہ اس نعمت کے اوپر اللہ کے ایک تو حمد و ثنا بیان نہ کرنا، اس نعمت کا صحیح استعمال نہ کرنا، اس نعمت کو مخلوق کو تقسیم نہ کرنا، اکیلے خود ہی کھانے کے چکر میں پڑ جانا، بخیل ہو جانا۔ پھر اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر اللہ رب العزت انسان کی مدد کرنے لگ جائے نا تو دنیا کی کوئی طاقت بھی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان ہمیشہ اپنے ساری زندگی کے معاملات میں اللہ کو ناراض کر کے کبھی اپنے معاملات ٹھیک کرنے کی کوشش نہ کرے، اللہ کو ساتھ لے کر چلے، اللہ سے اس کی صلح رہنی چاہیے۔ اگر انسان کی اللہ سے صلح چل رہی ہے نا، پھر ساری دنیا بھی مخالف ہو جائے نا تو اس کا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتے، وہ کوئی اس کو نقصان نہیں دے سکتے۔ تو یہ اللہ کا قرآن پاک میں وعدہ ہے۔ پھر یہ اسلام یہ انسان کو تعلیم دیتا ہے کہ دنیا کی جتنی بھی لوازمات، عیش و عشرت، مال و دولت، جتنی بھی چیزیں ہیں، اگر یہ اللہ کی عبادت میں رکاوٹ بن جائے نا تو پھر اس انسان کو قیامت والے دن نقصان اٹھانے والوں میں سے وہ بندہ کھڑا ہوا ہوگا۔ کیونکہ اللہ رب العزت جب کسی کو مال سے، عزت سے، عہدے سے، مرتبے سے نوازتا ہے نا، تو سب سے پہلے انسان کیا ہوتا ہے کہ انسان خدا کو بھول جاتا ہے، اور جو اس کے اوپر فرائض ہیں، نماز ہے، حج ہے، روزہ ہے، اور جو مخلوق کے فرائض ہیں، تو یہ ان سارے فرائض کو اللہ کی عبادت کہتے ہیں۔ جو انسان اللہ کی عبادت اپنی دنیاوی مصروفیات کی وجہ سے چھوڑ دے تو پھر قیامت والے دن یہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ سورۃ کہف کے آخر میں ایک آیت ہے، قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، ہم تمہیں بتائیں کہ قیامت والے دن سب سے زیادہ خسارے والے، نقصان اٹھانے والے کون لوگ ہوں گے؟ کہ وہ لوگ الذین سعیہم فی الحیات الدنیا، وہ لوگ جن کی ساری محنت دنیا، پیسہ، مال، دولت اور عیش و عشرت اور یہ لوازمات میں گزر گئی، اور وہ عبادت کو چھوڑ کر ان کاموں میں مصروف ہو گیا، تو یہ لوگ جو ہے نا سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ ایک اور انسان بڑا نقصان میں ہوگا کہ ماں باپ اور رشتہ داروں کا نقصان ہی کیوں نہ ہو، یعنی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے اپنے ماں باپ سے، رشتہ داروں سے، اپنی خواہش کے نفس سے مقابلہ کرنا پڑتا ہے کہ اللہ کا حکم نہ ٹوٹے، ٹھیک ہے؟ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ کئی دفعہ اس کے رشتے بھی چھوٹنے لگتے ہیں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم ہر زندگی کے ہر معاملے میں اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں، لوگوں کو نہیں چھوڑتے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر تھے، تو ان کے والد ان کو جو ہے نا صراط مستقیم سے ہٹانے کے اوپر تلے ہوئے تھے، تو ان کو کیا کرنا پڑا، ان کو اپنے والد سے اپنا راستہ الگ کرنا پڑا، تو ان کو اپنے والد کو چھوڑنا پڑا اپنا ایمان بچانے کے لیے۔
تو ہمیں بھی کئی دفعہ زندگی میں ایسے موقع پہ اور ایسی صورتحال ہمارے ساتھ بن جاتی ہے کہ ایک طرف اللہ کا حکم ہوتا ہے اور ایک طرف رشتہ دار ہوتے ہیں. شادیوں میں دیکھ لیں، مہندی میں دیکھ لیں، اور بہت ساری کاموں میں کوئی غلط کسی بھائی نے، بیٹے نے کسی کا جرم کر دیا تو ہم جرم کرنے والے کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں، ہم اللہ کا حکم پورا نہیں کر رہے ہوتے ہیں، ہم اس کے حق میں جھوٹی گواہی دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. تو کبھی کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے. تو یہ انسان بھی اپنی زندگی میں سب سے زیادہ نقصان اٹھائے گا جب یہ اس کا جو ہے نا دنیا میں بھی اس نقصان کو دیکھے گا اور آخرت میں بھی نقصان کو دیکھے گا. گناہ کے جتنے بھی اعمال ہیں نا، ان گناہ کے اعمال سے کچھ نہ کچھ دنیاوی فائدے ہوتے ہیں. جیسے انسان کوئی اپنی لذت کو پوری کرتا ہے تو اس کی خواہش پوری ہوتی ہے، کوئی برائی کرتا ہے تو اس کو برائی کرنے سے لذت ملتی ہے، کوئی جرم کرتا ہے، ظلم کرتا ہے تو اس سے اس کو تسکین ہوتی ہے، کوئی چوری ڈکیتی کرتا ہے تو اس سے اس کو مال ملتا ہے. تو گناہ کرنے کے اوپر بھی کچھ نہ کچھ دنیاوی فائدے ہیں، لیکن وہ سارے فائدے عارضی ہیں. اس کے نقصانات جو ہوتے ہیں نا، وہ اس کے فائدوں سے کہیں زیادہ ہوتے ہیں. تو یہ ہم کیلکولیشن نہیں کرتے کہ یوں سمجھ لیں کہ اگر 1 روپے کا فائدہ ہو رہا ہے تو 1 کروڑ کا نقصان ہو رہا ہے. جیسے بچہ نادان ہوتا ہے نا، تو بچے کو اگر آپ ایک 5,000 کا نوٹ پکڑا دیں اور دوسرے ہاتھ میں ایک ٹافی پکڑا دیں تو بچہ جو ہے نا ٹافی پکڑ لے گا جو غلط کیمیکل کی بنی ہوگی، اور آج کل تو سارا پروسیس فوڈ کی چیزیں بنی ہوئی ہیں، تو وہ ٹافی پکڑ لے گا، 5,000 کا نوٹ چھوڑ دے گا. ایسے ہی ہم نادان لوگ جو ہیں نا، ہم گناہ کے چکر میں پڑ کر اپنا اتنا بڑا فائدہ چھوڑ دیتے ہیں اور زیادہ گھاٹے میں پڑ جاتے ہیں. تو یہ بھی ہمیں اپنی زندگی میں دیکھنا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے. ہمارا ہر فیصلہ ہمیں نقصان کی طرف لے کے جاتا ہے، ابدالآباد نقصان ہوتا ہے، یہ عارضی فائدے کی طرف لے کے جاتا ہے. جس شخص کے دونوں دن یعنی آج اور کل گزشتہ برابر ہو جائیں وہ نقصان زدہ ہے. یعنی انسان جو اپنی زندگی گزارا ہے، جو اس کو مہلت ملی ہے، مقررہ میعاد ملی ہے. قرآن نے ایک لفظ بہت زیادہ استعمال کیا، الی اجل مسمی، تھوڑے دنوں کی مہلت ہے، ایک تھوڑا سا وقت دیا گیا ہے، ایک مہلت دی گئی ہے، ایک عارضی اس کو جو ہے نا ٹائم کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے. اگر اس کا آنے والا دن گزرے ہوئے دن سے بہتر نہیں ہوا نیکیوں میں، تو یہ اس کا آنے والا دن بھی اس کا نقصان میں شمار کیا جائے گا. اس لیے آپ نا اپنے ہر دن کو جو ہے نا کمپیئر کیا کریں. لوگ دنیاوی ترقی میں دیکھتے ہیں کہ یار ہم نے اس سال کتنا نفع کمایا، اس سال کتنا نقصان ہوا. بزنس مین کی آپ کبھی کیلکولیشن دیکھیں تو اس میں بھی ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو دیکھتے ہیں اور پھر ہم اپنے اندر امپرومنٹس کرتے ہیں، اپنے پروڈکٹس میں، اپنے بزنس میں، اپنے مینجمنٹ میں، اور پھر جو ہے نا وہ اپنے آپ کو اوپر لے کر جاتے ہیں. لیکن جو مومن اپنے آج کے دن اور کل کے دن میں نیکیوں کو کیلکولیٹ نہیں کرتے اور اس کی کل کی نیکیاں اور آج کی نیکیاں دونوں برابر ہیں، تو اس بندے کو بھی اسلام کہتا ہے کہ یہ بھی نقصان میں ہے. تو اس لیے اپنے ہر دن کی نیکیاں گزرے ہوئے دن سے نیکیوں کو بڑھانا چاہیے. ایک یہ بھی روایت ہے کہ جو انسان صبح کے وقت منہ نہار پانی پی لیتا ہے نا، اٹھا اور اٹھتے ہی پیٹ بھر کر پانی پیا، تو کہتے ہیں کہ اس سے بھی انسان کی جو قوت کو نا تھوڑا سا نقصان پہنچتا ہے، یعنی اس کی جسمانی کمزوری اس سے پیدا ہوتی ہے. اس لیے کہتے ہیں صبح اٹھتے ہی پانی نہیں پینا چاہیے، بلکہ کچھ کھا پی کے یا کچھ ایسی چیز. تو زیادہ تر تو علماء نے یہ لکھا کہ آپ اٹھتے ہی اگر آپ کو پانی پیاس لگی ہے نا، تو آپ کو شہد ڈال لیں، اس کے اندر کوئی میٹھا ڈال لیں، کوئی نہ کچھ ملا کر پانی میں وہ پی لیں. تو اکیلا پانی نہ پیا کریں، اس سے بھی جو ہے نا بدن کو نقصان پہنچتا ہے. تو نقصان والی چیزیں وہ ساری اسلام نے ایک ایک کر کے ڈیٹیل میں ہمیں بتائی ہیں. اور یہ جو ہے